یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، یہ اس عورت کی داستان ہے جسے دنیا کے سب سے بے رحم ریگستان میں اکیلے چھوڑ دیا گیا۔ نہ کوئی سایہ، نہ پانی، نہ انسان، صرف جلتی ہوئی ریت، زہریلے سانپ اور موت کا خوف۔ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگائے ہر پل یہ سوچ رہی تھی کہ اگلی سانس بچے گی یا نہیں، لیکن پھر اسی سنسان وادی میں ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے اتہاس بدل دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ کہانی جس کی گونج آج بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں سنائی دیتی ہے، اور جس کا پانی آج بھی کروڑوں لوگ کی پیاس بجھاتا ہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت ایسے تپ رہی تھی جیسے زمین جہنم کا دروازہ بن چکی ہو۔ چاروں طرف ایسی خاموشی تھی جو انسان کے دل میں ڈر اتار دے۔ اسی ویرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوزہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چھوٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہنچے۔ یہاں صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، یہاں ریت میں چھپی موت اور ایک تنہا عورت کی جنگ کا قصہ ہے۔ جب حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کے سب سے سنسان مکان پر چھوڑا گیا، انہیں صرف پیاس نے نہیں بلکہ ہر رات جاگتی موت سے مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں بقا کی وہ داستان جو دل کو دہلا دے۔ یہ کہانی ہے اس وادی کی جو دوزخ کا دہانہ تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین سے تپش لپکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جوزہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اس میں پہنچے۔ ایک مشکیزہ جو آدھا خالی تھا اور کچھ کھجوریں۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر واپس مڑنے کا ارادہ کیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، یہاں نہ سایہ ہے نہ زندگی، ہم یہاں کیسے زندگی گزاریں گے؟ یہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ روئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں غم موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے چٹان کے نیچے کا حصہ دیکھا۔ سورج کی کرنیں وہاں براہ راست نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وہاں بیٹھنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ وہ جگہ چیونٹیوں اور بچھوؤں سے بھری تھی۔ پھر انہوں نے کھجور کے پتوں اور چھوٹی سوکھی جھاڑیوں کو اکٹھا کر کے عارضی سایہ دار جگہ بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں، اے میرے بیٹے، ڈرنا نہیں میرے لال، جب تک تیری ماں زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ سورج ڈوبا اور وادی میں ایک نئی قسم کا خوف اتر آیا۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں دن کو گرمی مارتی ہے اور رات کو سانپ اور بچھو۔ انہوں نے دور دور تک موجود کانٹے دار جھاڑیاں اور سخت پتھر اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ یہاں ایک خطرناک باڑ تھی جو ایک ایک پتھر اور ایک ایک کانٹا احتیاط سے رکھتا۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچھوؤں کی طرف دیکھ کر کہا، تم کدھر جا رہے ہو؟ تم میرے بچے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بیٹے، تم پریشان نہ ہونا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔
رات کے وقت میں دور دور سے بھیڑیے کی آواز سنائی دی جو شاید تازہ بچے کی بو سونگھ رہے تھے۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو سینے سے لگا کر ساری رات جاگ کر اور دعا پڑھ پڑھ کر گزار دی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر دن تو ہو گیا مگر کھجوریں اور پانی جلد ختم ہونے والا تھا۔ پانی تو صرف 2 گھونٹ ہی باقی بچا تھا، کھجوریں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ بھوک اور شدید پیاس کی وجہ سے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کا دودھ سوکھ گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس سے مسلسل روتا تڑپتا اور زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اے میرے رب، یہ بچہ اب پیاس سے مر جائے گا، یہاں ایک قطرہ پانی نہیں۔ میرے مالک، میرا بچہ مر رہا ہے، مجھے کہیں سے ایک قطرہ پانی دے دے۔ ماں کی ممتا نے اسے ساکین نہیں رہنے دیا۔ وہ صفا نامی چٹان کی طرف بھاگی، چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید کہیں کوئی کارواں، کوئی پرندہ، مگر ریت ہی ریت نظر آئی۔ وہ دیوانہ وار نیچے اتری اور دوسری پہاڑی مروا کی طرف بھاگی۔ ان کے پاؤں تپتی ریت پر جل رہے تھے مگر انہیں احساس نہیں تھا۔ یہ دوڑ جنون کی نہیں تھی، یہاں عشق کی انتہا تھی۔ وہ ایک امید کی تلاش میں بھاگ رہی تھی، کبھی وہ صفا کی طرف بھاگتی اور کبھی مروا کی طرف، مگر اسے کہیں بھی پانی کی امید نظر نہ آئی۔ ایک چکر ہوا، دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر۔ ہر چکر پر پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسکیاں کم ہو رہی تھیں۔ یوں حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر مکمل کیے۔ ہر بار ناکامی ہاتھ لگی مگر ان کا اللہ پر ایمان قائم رہا۔ میں نہیں کر پائی، میں تمہیں نہ بچا سکی میرے لال۔ پھر حضرت حاضرہ دیکھتی ہیں کہ بچے کے پاؤں رگڑنے سے وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہی وہ جمجم کا پانی تھا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ پانی اب جاری تھا۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے جمجم کے گرد پتھروں کی مضبوط دیوار بنائی۔ انہوں نے درختوں کی بڑی شاخیں اور کھجور کے پتے اکٹھا کر کے ایک باقاعدہ جھوپڑی بنائی۔ کچھ دنوں بعد پرندے چشمے کے قریب اڑنے لگے، زندگی واپس لوٹنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام اب رینگنے لگے اور پانی کے قریب کھیلتے ہیں۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے چھوٹے ہاتھ دھوتی ہیں اور مسکراتی ہیں، دھول اٹھاتی ہیں اور ایک قافلہ پرندوں کو دیکھ کر اسی سمت بڑھتا ہے۔ وہ چشمے کے قریب پہنچتے ہیں، حیران ہیں کہ اس ویرانے میں پانی کیسے؟ کیا ہم یہاں بس جائیں؟ پانی آپ کا، ہم صرف رہنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ یہاں بنی زرہم کا ایک قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا۔ یہاں قافلہ اب جمجم کا پانی دیکھ کر آس پاس آباد ہونا چاہتا تھا۔ وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال معلوم کرنے اس وادی میں تشریف لاتے رہتے تھے۔ اب اس وادی میں لوگوں کی کثرت اور آبادی بڑھنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی 13 سال کے ہو چکے تھے۔ قبیلہ زرہم کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محبت سے ایک ایک 2 غوث تحفے میں دیے۔ یوں ان کے پاس بہت سے گلے جمع ہو گئے اور وہ اطمینان اور خوشحالی سے زندگی گزارنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود نصب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کے مکمل اعمال سکھائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے بعد آرام کیا مگر
خواب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اترنے لگا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے بابا جان، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں جلد اسے انجام دیجیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ شیطان روکنے کے لیے آیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں پھینک کر اسے بھگا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چادر بچھائی اور اپنے فرزند کو اس پر لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا حاضر ہو چکا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا عمل کر کے دکھایا اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی جزا نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلا امتحان اور عظیم آزمائش تھی۔ یہ عظیم تاریخ لمحات آج بھی حج اور قربانی کی صورت میں زندہ ہیں، جو دنیا کو سکھاتے ہیں کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انعام چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو ویران ریگستان بھی رحمت کے چشمے اگل دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔